السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو، آج سے انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر آپ حضرات کے لیے اسپیشل ایک کورس لانچ کیا گیا ہے اور اس کورس کا نام ہے نورانی قاعدہ فری کورس فار ایوری ون۔ ایوری ون سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ٹیچرز حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی قاعدہ نہیں پڑھایا ہوتا اور ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور ویسے بھی ہماری جو زیادہ تر آڈینس ہے آپ حضرات میں سے وہ زیادہ تر دیندار طبقہ ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نیا بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے تو اکثر بچے قاعدے سے ہی اسٹارٹ دیتے ہیں، اگرچہ آپ نے قاعدہ پہلے پڑھایا ہے نہیں پڑھایا، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے یا نہیں ہے، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، لیکن اگر بچہ اچھے سے قاعدہ پڑھ لیتا ہے تو استاد کو آگے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قرآن وہ بچہ خود بخود پڑھتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 1 کا پارٹ 1 ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ کمپلیٹ آپ نے فالو کرنا ہے، اور ایک مرتبہ اگر آپ اس کورس کو مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز، بڑی بات سے توبہ، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس لحاظ سے اگر آپ ایک بچے کو بھی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں تو آگے صرف اور صرف آپ کو نشان لگانے اور غلطی بتانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کہ بچوں کو آپ کو لیسن یاد کروانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب بھی آپ بچے کو نورانی قاعدہ یا پھر قرآن پاک وغیرہ سٹارٹ کروائیں گے، یہ سٹارٹنگ کی بات ہو رہی ہے، جس طرح میں ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں، ہم یہ کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس کورس کے شروع میں آپ کو ایک دعا پڑھائی جائے گی، اور یہی دعا جب بھی آپ کے پاس کوئی نیا بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے یا پھر کوئی نیا سبجیکٹ وہ شروع کرتا ہے تو آپ نے اس کو پڑھانی ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے کوئی سبجیکٹ ہو یا دنیاوی لحاظ سے۔ تو آپ نے کمپلیٹ فالو کرنا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 یعنی لیسن نمبر 1، مفردات۔ یہ جو آپ کو یہاں پر مفردات لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اس لیسن کا ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے، اور اس مفردات کی جو میننگس ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، میڈیم مطلب لوگوں کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، درجے کے لوگوں کو، اور بڑوں کو بھی۔ تو مفردات سے مراد سنگل لیٹرز بھی ہوتے ہیں۔ مفردات سے مراد انگلش میں اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفردات مینس الون لیٹرز، اور اگر آپ بالکل چھوٹے بچے ہیں تو مفردات مینس آپ تشریح کر کے اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں کہ جو ایک لیٹر ہوتا ہے اس کو مفردات کہا جاتا ہے۔ مفردات، یا پھر آپ اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھانا چاہیں تو یوں بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ مفردات مینس سنگل لیٹرز، سنگل لیٹرز، الون لیٹرز، ٹھیک ہے، اور ایک لیٹر یعنی 1 لیٹر۔ اور اگر اردو کے اندر آپ بتانا چاہیں تو الگ الگ حرفوں کو مفردات کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے اس کی میننگز اچھی طرح سے بچوں کو ذہن نشین کروانی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نیچے جو آپ کو پیراگراف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیسن نمبر 1 سے ریلیٹڈ، تو اس کی بھی تھوڑی سی ہم تشریح کر لیتے ہیں اور اس کو آسان الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہدایات کہلاتی ہیں، اور جب بھی کوئی کام آپ سیکھتے ہیں تو سٹارٹنگ میں اس کی جو بیسک رولز ہوتے ہیں آپ کو وہ جاننے بے حد لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو پہلے آپ کو جو ٹرینر ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ کلچ ہے، یہ بریک ہے، یہ ریس ہے، اس سے یہ کام ہوتا ہے، ریس یہ کام کرتی ہے، گیئر جو ہے نا وہ اسپیڈ بڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بریک مارنے سے گاڑی رک جاتی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں، تبھی اس کے بعد آپ کو سیٹ دی جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ ٹیچ کریں گے، پڑھائیں گے، تو ہر لیسن میں آپ کو اس طرح کی ہدایات لکھی ہوئی ملیں گی، جس طرح سے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ حروف مفردات بنیادی ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کی نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے، سطر سے مراد یہ ہے کہ لائن کے آخر سے دائیں
یعنی سیدھی سائڈ، اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس سختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ یہ جو آپ کو ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے نا کہ اچھی عمارت ممکن نہیں، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اکثر حضرات اس کو جو ہے نا فوکس نہیں کرتے، استاد حضرات، جس وجہ سے آگے جا کر انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل بات 100% صحیح ہے کہ جب بھی کوئی انسان بلڈنگ بناتا ہے تو اس کا جو پہلا فلور ہوتا ہے، اگر وہ RCC نہیں ہے، پکا نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو وہ بلڈنگ آگے کیسے تعمیر کرے گا؟ تو یہ آپ نے اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ آپ نے بچوں کو آگے سکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ سکھا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ اور جو سٹارٹنگ میں دعا آپ حضرات کو بتائی تھی، میں وہ آپ سے شیئر کرنا بھول گیا، سوری، تھوڑا سا یہاں بریک لے کے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہ دعا 3 مرتبہ آپ نے کہلوانی ہے بچوں سے اگر آپ سٹارٹ لے رہے ہیں تو۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں الف الف، یعنی وائی ٹائپ کا ساؤنڈ کریٹ کرتے ہیں، تو یہاں آپ نے اگر بچہ سمجھدار ہے تو ALIF الف آپ نے کمپلیٹ ٹائپ کر کے انگلش کے اندر انہیں بتا دینا۔ نیکسٹ ون از با، تا، ثا۔ یہ جو لیٹر ہے ثا، 3 ڈاٹس ان دا ٹاپ، یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سافٹ وائس، ایس کا ساؤنڈ تو اس کے اندر ہوگا، یہ بالکل پکی بات ہے، لیکن سافٹ وائس ہوگا، نرم آواز ہوگی ایس کی۔ ثا، سٹی کی آواز نہیں آئے گی اور ایس کا فل ساؤنڈ یہاں کریٹ نہیں کرنا۔ نیکسٹ جیم، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ جو جیم لیٹر ہے آپ نے اس کو 5 مرتبہ لانگ کرنا ہے، یعنی مد کرنی ہے، اور اکثر قاعدوں کے اندر یہاں پر لیفٹ سائڈ ٹاپ پر لیٹر کے اوپر اس جگہ پر مد کا سائن بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک نیو ورژن ہے ہمارے پاس، یہاں پر جو ہے نا مد کا سائن نہیں آ رہا، تو یہ جو جیم ہے اس کو آپ نے 5 مرتبہ لانگ کرنا ہے۔ اور لانگ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بچوں کو جب آپ سمجھائیں گے، آپ چاہے آف لائن پڑھا رہے ہیں آن لائن پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے بچوں کو اس انداز سے سمجھانا ہے کہ بیٹا لانگ 5 ٹائم، 5 الف سے مراد کیا ہے؟ بچہ چھوٹا کس طرح سمجھے گا کہ 5 الف کتنا لانگ ہوتا ہے؟ تو آپ نے اپنی مٹھی بند کرنی ہے اور جیم کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے سلولی، ٹھیک ہے؟ جوں ہی آپ جیم کو پڑھتے جائیں گے اور آپ ایک انگلی کھولتے جائیں گے، جوں ہی آپ کی 5 انگلیاں پوری اوپن ہوں گی، کھولیں گی، آپ کی مٹھی پوری ختم ہو جائے گی، تو آپ نے جیم کو سٹاپ کر دینا۔ یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا 5 الف کی مقدار کو۔ آگے چلتے ہیں۔ خا، یہاں پر نورانی قاعدے کے اندر یہ جو یہاں پر یہ جو آپ کو گرین لیٹرز نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، تھک پڑھنا ہے، بولڈ وائس پڑھنا ہے۔ یہ آپ نوٹ کرتے رہیے گا، یہ آپ اپنے جب بھی آپ ٹیچ کریں گے تو یہ گرین والے جو لیٹرز ہیں یہ آپ نے بچوں کو پر پڑھوانے ہیں، موٹے پڑھوانے ہیں، بولڈ وائس پڑھوانے ہیں۔ خا، دال، ذال، ذال کے اندر زیڈ کا ساؤنڈ بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیم وہی ساؤنڈ ہوگا، یہاں پر جیسے سافٹ وائس ریڈ کیا تھا یہاں پر بھی سافٹ وائس پڑھیں گے۔ را، گرین ہے، اس کو بولڈ وائس پڑھنا ہے۔ زا، زا میں زیڈ کا ہارڈ وائس ساؤنڈ، فل زیڈ کا ساؤنڈ ہوگا، ہارڈ وائس۔ سین، اگین اس کو آپ نے 5 ٹائمز لانگ کرنا ہے، دال کو بھی دال کو بھی، اور یہ جو سین کا لیٹر ہے اس کو بھی آپ نے 5 مرتبہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے اندر بچوں کو جب آپ پڑھائیں گے سمجھائیں گے تو ABC یعنی سی کا ساؤنڈ ہوگا لیکن لانگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ شین، صاد، ضاد۔ اب یہاں پر آ کر مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ کچھ حضرات آپ کے پاس بچے ایسے بھی حضرات کے پاس آتے ہیں جو داد پڑھتے ہیں، کچھ ذات پڑھتے ہیں۔ ویسے عام طور پر یہ جو چیز ہے
یہ دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک میں پائی جاتی ہے۔ دیوبند کے جو لوگ ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ داد پڑھتے ہیں، لیکن اس چیز میں اختلاف ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جو وہ ہوتا ہے نا اختلاف ہوتا ہے، اس کا دنیا میں کبھی کوئی حل نہیں نکلا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی اختلاف ہے کسی بھی چیز کا ہے، وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہی ہے، اس کا آج تک حل نہیں نکلا۔ تو آپ نے اس میٹر میں نہیں پڑھنا۔ ٹی کا ساؤنڈ ہوگا، بولڈ وائس ہوگا، موٹا ہوگا، پر گرین لیٹر بھی ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک جو ہے نا یہ ضاد، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا یلو کر دیتا ہوں، یہ ضاد، اور دوسرا یہ ضا۔ یہ جو دو لیٹر ہیں، ان دو لیٹرز میں اگر آپ بچوں کو ڈیفرنٹ کروانا چاہتے ہیں، فرق واضح کرانا چاہتے ہیں، یہ جو لیٹر ہے یہ والا اور یہ والا، اب یہ والا جو لیٹر ہے نا یہ والا، اس کے اینڈ میں ڈی کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اینڈ میں اے کا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں گے انگلش میں ٹائپ کر کے تو بچے ایزیلی سمجھ جاتے ہیں۔ نیکسٹ عین، اس کو بھی 5 ٹائمز لانگ کرنا ہے۔ عین اور عین، بعض اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں اے کا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں، عین، گلے کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ لیٹر ادا ہوتا ہے، عین۔ آپ نے اس پر محنت کرنی ہے، آپ نے اس کو ایویں ہلکا نہیں لے لینا، آگے جا کر اگر آپ استاد ہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ کو بہت نقصان ہوگا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں آگے ڈبل محنت کرنے کے بجائے یہاں پر آپ سنگل محنت کریں۔ آگے چلتے ہیں جی، غین۔ اب یہاں پر غین کے اندر اکثر بچے گین پڑھ دیتے ہیں، جی کا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ فا، قاف، قاف، کاف۔ اب یہ جو قاف اور کاف ہے یہ دونوں لیٹر الگ الگ ہیں، لیکن ان کی جو ساؤنڈ ہیں، جو آوازیں ہیں، یہ ملتی جلتی ہیں ان دو لیٹرز کی۔ اب یہاں پر اگر آپ گرین لیٹر کا مثال دینا چاہیں تو بچوں کو کیو کا آپ ساؤنڈ بتا سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کے کا نارمل بتا سکتے ہیں، کیو ڈبل اے ایف یہاں پر ٹائپ کر دیں، لکھ دیں، بچوں کو سمجھا دیں، آپ کے ڈبل اے ایف یہاں کر دیں، تو بعض اکثر بچے اس چیز سے سمجھ جاتے ہیں، آئیڈیا ان کو بچوں کو جو نا ہو جاتا ہے۔ لام، میم۔ اب یہ جو میم ہے اس کی آواز اکثر بچے ناک میں لے جاتے ہیں، میم اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس چیز پر آپ نے تھوڑا سا توجہ کرنی ہے بچوں کو۔ یہ جو میم اور نون، یہ جو دو لیٹر ہیں، ان کی آواز ناک میں نہ جائے۔ نون، واو۔ جس طرح سے سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس تو خیر یہ دوسرا ورژن ہے، تو آپ اگر نورانی قاعدہ آپ کے پاس ہے تو آپ جو لیٹرز لانگ کرنے ہیں 5 ٹائمز، اس کے ٹاپ پر لیفٹ سائڈ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کا مد کا سائن ملے گا، تو جس لیٹر پر مد کا سائن ہو اس کو لانگ کرنا ہے۔ ہا، اب یہ جو لیٹر ہے ہا، یہ لیٹر اور اس کے علاوہ یہ لیٹر ہے ہا، یہ والا، یہ لیٹر ہا اور یہ والا ہے ہا، ان دونوں میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، حمزہ، یا، اب یہاں پر تھوڑی سی مختلف ہے بات، کیونکہ دو لیٹر ایک جیسے آگے ہیں، پڑھنا بھی سیم ہے لیکن شکلیں دونوں کی الگ الگ ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو جب آپ مثال دیں گے تو آپ نے ایک بڑا اے لکھنا ہے اور ایک چھوٹا اے لکھنا ہے۔ تو بچوں کو آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ دیکھیں یہ بھی اے ہے، یہ بھی اے ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ پر ٹائپ کر دیتا ہوں اے، یعنی بڑا اے بھی اور چھوٹا اے بھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا اے ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹا اے، لیکن پڑھنا دونوں کو سیم ہے، ساؤنڈ بھی سیم ہوگا، لیکن دونوں کی جو شکلیں ہیں وہ الگ الگ ہے۔ تو آپ نے یہ چیز بچوں کو ایسے سمجھانی ہے کہ یہ بھی یا ہے اور یہ بھی یا ہے،
اور قرآن پاک کے اندر جب بچے آگے چلیں گے تو بعض دفعہ یہ والا یا آ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ والا آ جاتا ہے، تو شکلیں دونوں کی الگ الگ ہیں لیکن پڑھنا سیم ہے، چھوٹا یا بڑا آپ نے یہ چیز واضح نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اے بی سی میں جب آپ بچوں کو سمجھائیں گے دین آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں شکلوں کے لحاظ سے، جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر بتایا، اور اگر ویسے آپ پریکٹیکلی لے کر پراپرلی چلیں گے تو آپ نے صرف یا ہی پڑھانا ہے، یہ والا بھی یا پڑھانا ہے اور یہ والا بھی یا پڑھانا ہے۔ اب تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں، اس پوری تختی کا ریویو لے لیتے ہیں۔ یہ نرم حروف ہیں، ان کو سافٹ وائس پڑھنا ہے، وا، ذال، ثا۔ اب یہ 3 حروف سیٹی والے ہیں، صاد، زا، سین۔ اسی طرح سے یہ حروف قلقلہ ہیں اور ان کا جو خلاصہ ہے قطب جدن، یعنی قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ یہ حروف ہلکی ہیں، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ موٹے حروف ہیں، جس طرح میں نے شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ یہ جو گرین لیٹرز ہیں ان کو آپ نے بولڈ وائس پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، تھک پڑھنا ہے، تو یہ وہ سارے موٹے حروف ہیں جن کو پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ حروف یرملون ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ہم آواز حروف ہیں تا اور طا، فا، سین اور صاد۔ یہاں پر بھی سین تھا اور یہاں پر بھی آ گیا۔ اب یہ جو حروف ہیں نا ہم آواز ہیں، یہ پوری لائن، ہا، ہا، ذال، زا، وا، ضاد، ظا، قاف، کاف۔ اس کے بعد ترتیب حروف با اعتبار مخارج، یہ ایک لمبا پروسیس ہے مخارج کا، یہ انشاءاللہ یہ جب کورس مکمل کیا جائے گا اس کے بعد آپ حضرات سے شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے، شیئر کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ ثواب کی نیت سے زیادہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ویڈیو کو آپ نے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش گائیڈ کیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔